قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب تم ارشاد کر دو، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو تو وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اللہ جل شانہ تک رسائی کا ذریعہ اور راستہ حضور کی اطاعت، حضور کی محبت، حضور کی فرم برداری اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طرز زندگی کو اختیار کرنے میں ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی راستہ نہیں جو قرب الہی کی جانب جاتا ہو اور خدا تک رسائی ممکن ہو اس کے بغیر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کو، حضور کی اطاعت کو ہمارے لیے لازم قرار دیا، اور ہمارے سینوں میں جو رکھا ہوا دل ہے اس میں پیار کی جوت تو رکھی گئی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سینے میں دل ہو اور اس میں کسی کی محبت نہ ہو۔ جب دل ہوگا تو دھڑکن بھی ہوگی، جب دل ہوگا تو کوئی دل بھر بھی ہوگا، جب دل ہوگا تو کسی کے لیے بے چینی بھی ہوگی، اضطراب بھی ہوگا، تڑپ بھی ہوگی، رت جگے بھی ہوں گے، ہجر اور وصل کی گھاتیں بھی ہوں گی۔ جب دل ہے تو پھر دلدار بھی ہوگا۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب دل ہے تو پھر چھٹکارا نہیں ہے، دل کا الجھاؤ تو کہیں ہوگا۔ دل کی تو زندگی ہی یہی ہے کہ وہ کسی سے وابستہ ہو۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی۔ اقبال بولے، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ حالانکہ برگ گرنے سے نخل جل جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا نخل ہے جو ہرا ہوتا ہے۔ کوئی شے ٹوٹ جائے تو بے وزن اور بے قیمت ہو جاتی ہے۔ یہ قیمتی شیشہ ہوگا، لیکن ٹھوکر سے ٹوٹ جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے تو بے توقیر ہوگا، اس کی قیمت نہیں رہے گی۔ لیکن سینے میں رکھا ہوا دل جتنا زیادہ ٹوٹے گا اتنی ہی قیمت بڑھے گی۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہ جب دل ہے تو دل میں کسی کے لیے بے چینی بھی ہے، دل میں کسی کے لیے تڑپ بھی ہے، دل میں کسی کے لیے محبت بھی ہے، رت جگہ بھی ہے، آہیں بھی ہیں، سسکیاں بھی ہیں۔ تو جب ہم سینے میں دل رکھتے ہیں تو پھر دل میں کوئی ہوگا، دل کسی کی محبت سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اب یہ ترجیح میری ہے، آپ کی ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی دولت کا پجاری بن جاتا ہے، کوئی خواہشات سے پیار کرنے والا بن جاتا ہے، کسی کو زلف دراز سے پیار ہو جاتا ہے، کوئی نرگسی آنکھوں پہ مرتا ہے اور کوئی گلابی ہونٹوں پہ جان چھڑکتا ہے، کوئی حسین نظاروں پہ زندگی وارتا ہے، کوئی پپیہے کی آواز پہ جھومتا ہے، کوئی بلبل کی صدا پہ دل وارنے کو تیار ہوتا ہے، کسی کو ساون کے نچڑتے بادل لطف دیتے ہیں اور کسی کو کوسے قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں اچھی لگتی ہیں، کسی کو پھوٹتے جھرنے اور بہتی ندیوں کا جمال بھا جاتا ہے، کوئی تاروں کے منظر پر مر مٹتا ہے، کوئی کہیں دل کے لیے الجھاؤ کے ہزاروں سامان ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں پیار کی اور محبت کی، کہ پھولوں سے بھی پیار ہوا ہے، شمع سے پروانے کو بھی محبت ہوئی ہے، رقص بسمل کے تماشے بھی کیے ہیں، اور پھر لوک داستانیں بھی آپ نے سنی ہیں۔ کوئی تھلوں میں رل گیا، کسی نے بھینسیں چرائیں، کسی نے کوئی دکھ سہا۔ تو پیار تو لوگوں نے کیے اور محبتوں کی کہانیاں بھی بنی، موضوع سخن بھی ہوا، لوک داستانیں بھی لکھی گئیں۔ کہیں بدی و جمال کے حسن پر میاں محمد بخش عارف کھڑی کہانی لکھتے ہیں، سیف الملوک کے پیار کی محبتیں اور اس کے دل کی بے چینیاں اور اس کا اضطراب، اور کہیں جو ہے وہ وارث شاہ اپنے انداز کے اندر محبت کا ایک انوکھا باب رقم کرتے ہیں۔ زمانے میں لوک داستانیں بھی پیار کی ہیں اور محبت و عشق کی انوکھی اور البیلی کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن ان ساری کہانیوں کا نتیجہ کیا ہے؟ تڑپ، بے چینی، اضطراب، اور بہت ساری محبتیں تو آخر شکوے میں تبدیل ہو گئیں، ساری زندگی برباد ہو گئی۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ وہ کیسا عشق تھا جس نے رول دیا، شہزادہ تھا، نام کیس تھا، لیکن دنیا مجنو پکارتی ہے، نام بھول گیا، دنیا کو تشخص یاد نہ رہا، تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تشخص جاتا رہا۔ میں سویر سے لے کے شام تک سڑکوں پہ ہوتا ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے کچھ شرمندہ کرتے ہیں، کچھ دکھی کرتے ہیں، اور کچھ جملے پڑھنے کے بعد دیر تک سوچنا پڑتا ہے۔ کچھ ہمارے معاشرے کی عکاس اور ہمارے معاشرے کا عکس ہوتے ہیں۔ تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اس کا مفہوم سمجھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جناب بتا دیجئے۔ تو میں کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے، کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، بے وفائی کا داغ دل پہ لیے، اب اپنے دل کی بھڑاس لکھ کے نکال رہا ہے، یہ تحریری احتجاج ہے۔ تو میں نے کہا تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کی، آ تجھے وہ چوکھٹ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اس محبت کی دعوت دیتے ہیں جو بندے کو نکما نہیں کرتا۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ آدمی تھے، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو یہ عشق جس کی کہانی میں چھیڑنے لگا ہوں یہ نکما نہیں کرتا۔ بلال حبشی سے پوچھئے، پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ صہیب رومی سے پوچھئے، بلال حبشی سے پوچھئے، سلمان فارسی سے پوچھئے، یہ محبت کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ وہ ویسے کرنی سے اس کی کہانی پوچھ لیجئے، اس کی تڑپ اور اس کی بے چینیوں اور اس کی لذتوں کا سرور پوچھئے۔ وہ محبتیں طبیعت میں بے چینی اور اضطراب ہی پیدا کرتی ہیں، لیکن اس محبت کی بے چینی روح کا قرار ہے۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ تو پھر یہ آرزو، یہ محبت، یہ چاہت سینے کے اندر جو امنگ ڈالتی ہے، جو پیار ڈالتی ہے،
تو وہ محبت ایک انوکھی محبت ہے جس کے باطن سے سرور کی کیفیت اٹھ کے روح کو سرشار کر دیتی ہے، اور زندگی ایک حسن اور ایک نور اور ایک مقصدیت کا جامہ پہن لیتی ہے۔ پھر زندگی آوارگی کا کوئی مجموعہ نہیں ہوتی، پھر زندگی کو ایک راستہ ملتا ہے، ایک نصب العین ملتا ہے۔ پھر زندگی کے خالق نے زندگی کو جس کے لیے پیدا کیا تھا تو وہ مقصود زندگی کا ہاتھ آ جاتا ہے، اور جب مقصود زندگی ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر جینے کا مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ پھر نکمہ بھی سربلند ہو جاتا ہے اور عزتوں کی مسند پہ جا بیٹھتا ہے۔ تو یہ دل نواز محبت، یہ بندہ نواز محبت، یہ منزل نواز محبت، یہ ذرہ نواز محبت، یہ خود آشنا محبت، یہ خدا آشنا محبت کیجئے، اور آئیے اپنی زندگی کی ساری کمائی حضور کے قدموں میں ڈال دیجئے۔ اپنی راتوں کے جگرتے اور اپنی خواہشیں، اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں اور وصل کی ساری امیدیں ان کے قدموں میں ڈال کر کے اپنی زندگی وہاں ڈال کر کے پھر ان سے دیدار کی خیرات مانگیے، اور ان کی ایک نظر اور ان کی ایک نگاہ، اللہ اکبر، زندگی بدل دے گی اور زندگی کے اندر جمال پیدا کر دے گی۔ تو ہم نے وہ محبت کرنی ہے، ہم نے وہ عشق کرنا ہے، ہم نے وہ پیار کرنا ہے جس پیار سے ہمیں شرمندگی کا احساس نہ ہو، ہمیں فخر ہو۔ اچھا، ایک بات میں اور کرتا ہوں، وہ یہ کہ محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا، کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچتا ہے۔ میں کہتا ہوں حسن ہی اتنا محدود تھا، صرف ایک کی آنکھوں کی تسکین کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ تو یہ محبتیں تقسیم کرتی ہیں، رقابتیں پیدا کرتی ہیں۔ ایک کے چاہنے والے دو آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن جس محبت کی دعوت میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ زمانے کو دیتے ہیں، وہ محبت رقیب پیدا نہیں کرتی، وہ حبیب پیدا کرتی ہے۔ ایک کے چاہنے والے آپس میں رقیب نہیں ہوتے، آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اس نقطے کو سمجھ لیا جائے اور اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو کیا ہم حضور سے پیار کرنے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کی پگڑیاں پھاڑیں گے؟ حضور سے محبت کرنے والے بھی ایک کے گریبان نوچیں گے؟ حضور سے پیار کرنے والے بھی تشدد اور تفریق کا شکار ہوں گے؟ یہ محبت تو جو ہے وہ ماں باپ جائے رشتوں سے بھی زیادہ گہری محبت ہے۔ اور اگر یہ محبت کا دعویٰ رکھنے کے باوجود میں اپنے رویوں کے اندر اور اپنے طرز زندگی کے اندر نفرت ہی نفرت پھیلی دیکھ رہا ہوں، عدم برداشت کی کیفیت دیکھتا ہوں، تو اپنے اندر اتر کے دیکھیے، جھانکیے، تیری محبت ابھی ناقص ہے۔ اے بلبل شوریدہ، تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور دیر کے لیے اپنے دل میں اسے تھام، ابھی اس کو پختہ کرنا ہوگا، چونکہ جب محبت کامل ہوتی ہے تو پھر اس محبت کے جو پیر بھائی ہوتے ہیں، اس محبت کے جو بھائی ہوتے ہیں، وہ رقیب نہیں ہوتے، وہ حبیب ہوتے ہیں۔ صہیب روم سے آئے، بلال حبشے سے آئے، سلمان فارس سے آئے، ابو بکر مدینے کے تھے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر مکے سے